بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفاتحہ میں ہم نے 3 قسم کے لوگوں کا حال پڑھا تھا. نمبر 1 انعمت علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا. سورۃ البقرہ میں اس کی ڈیٹیل ہم نے پڑھی. وہ کون ہے؟ متقین. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کون ہے متقین؟ جن کی صفات آغاز میں ہم پڑھ چکے ہیں. انعام یافتہ لوگ وہ ہیں جن کے پاس علم بھی ہے اور عمل بھی ہے. دوسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جو کون تھے؟ مغضوب علیہم. سورۃ الفاتحہ میں دوسرے قسم کے لوگ کون تھے؟ مغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہوا. یہ کون لوگ تھے؟ جن کے پاس علم تو تھا لیکن عمل نہیں تھا. سورۃ البقرہ میں ہم نے ان کی ڈیٹیل پڑھی اور دوسرے گروپ کے بارے میں پڑھا، اور وہ کون تھے؟ ان الذین کفروا. کفر کس کو کہتے ہیں؟ چھپانے کو، یعنی کسی چیز کو جاننا اور جاننے کے بعد اس کو چھپا دینا. تو یہ کیا ہے؟ دراصل معلوم ہو جانا لیکن اس کو قبول نہ کرنا، اس پر عمل نہ کرنا. تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جن کے پاس کون ہے؟ الضالین، بھٹکے ہوئے، جن کے پاس ہدایت نہیں، نہ علم ہے نہ عمل ہے. اور بعض اوقات علم ہوتا ہے لیکن عمل کی توفیق نہیں ہوتی، یعنی ہدایت علمی تو ہوتی ہے لیکن عملی نہیں ہوتی. تو وہاں پر وہ کیا ہوتے ہیں؟ بھٹک جاتے ہیں، راستہ کھو دیتے ہیں، اور ایسے لوگ ہدایت نہیں پاتے. آج کی آخری آیت کے آخر میں آپ دیکھیے کہ کیا لفظ آیا ہے؟ مہتدین. وما کانوا مہتدین. اور مہتدین کس کا اپوزٹ ہے؟ ضالین کا. ضالین ہے راستہ گم کرنے والے اور مہتدین ہے راستہ پانے والے. اور یہاں پر کیا کہہ دیا گیا؟ وما کانوا مہتدین. یہ بھٹکتے ہی رہیں گے، یہ راستہ نہیں پائیں گے. تو آج ہم تیسرے گروہ کی تفصیل پڑھیں گے. قرآن پاک کا یہ ایک اسلوب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی انسانوں کو سمجھانے کے لیے بات کو بہت منظم انداز میں کرتے ہیں، تقسیم کر کے اور مثالوں سے واضح کرتے ہیں. یہاں پر ہم آج تیسرے گروہ کی بات پڑھیں گے. پہلا گروہ جو خالص مومن، دوسرا گروہ خالص کافر، اور تیسرا گروہ جو نہ مومن اور نہ کافر بلکہ ان دونوں کے بیچ میں. سورۃ النساء آیت 143 میں آتا ہے مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. دونوں کے بیچ میں تذبذب کا شکار ہیں، مذبذب ہیں، ڈاواں ڈول ہیں، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، نہ ماننے والے ہیں اور نہ ماننے والے، کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے. ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ منافق. جس طرح متقین کی کچھ علامات تھی، اسی طرح منافقین کی بھی کچھ علامات ہیں. متقی کس سے پہچانے جاتے ہیں؟ نمبر 1 غور کیجئے، ایمان سے. نمبر 2 اقامت صلاۃ سے. نمبر 3 انفاق فی سبیل اللہ سے، اور آخرت پر ایمان سے. یہ کس کی علامتیں ہیں؟ متقین کی. اور ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. اب یہاں پر ایسے لوگوں کا ذکر ہے جن کے لیے ہدایت نہیں، ان کی بھی کچھ علامات ہیں، ان کے بھی کچھ سائنز ہیں، ان کے بھی کچھ ٹریٹس ہیں، کچھ طریقے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا طریقے ہیں. اور ان 3 گروپس کے بارے میں پڑھ کر ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر کون سی علامات نمایاں، ہم کس گروہ میں شامل ہوتے ہیں، ہمارے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں. کیا متقین والی صفات ہیں ہمارے اندر، یا پھر خدا نخواستہ کسی اور جیسی. آئیے ڈیٹیل دیکھتے ہیں، اور پھر جب یہ آیات پڑھ رہے ہوں ہم تو کسی اور کے بارے میں نہیں سوچیں. کس کے بارے میں؟ اپنا ہی محاسبہ کریں، کیونکہ انسان اپنے آپ کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے، لیکن عموماً ہم اپنے بارے میں سوچنے کی بجائے دوسروں ہی کی خامیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں. تو چلیے ذرا ڈیٹیل دیکھتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض. نہ متقی کہا گیا نہ کافر، بلکہ ان کا نام لیے بغیر جنرلی بات کی گئی.
کہ اب ان کو علامتوں سے پہچانو. لوگوں میں سے بعض من جو یقول کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، یعنی زبان سے کہتے ہیں. قول کس سے ہوتا ہے؟ زبان سے. زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے. وبالیوم الآخر، اور یوم آخرت پر بھی ایمان لائے. ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرماتے ہیں؟ حالانکہ ما نہیں، ہم وہ بمؤمنین ایمان لانے والے. کس سے؟ دل سے. وہ دل سے ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ جب تک کسی کا دل مومن نہیں وہ مومن نہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ یہی بات یہاں کہی گئی ہے کہ وہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن چونکہ ان کا دل اس کی گواہی نہیں دیتا، دل میں یقین ہی نہیں پکا، اللہ تعالیٰ ان کو مومن نہیں مانتے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ صرف زبانی باتیں فائدہ نہیں دیا کرتی اگر عمل ان کی تصدیق نہ کرے اور دل گواہی نہ دے. ایمان کے لیے شرط ہے کہ زبان اور دل میں مطابقت ہو، زبان اور دل کے درمیان ہم آہنگی ہو، کوآرڈینیشن ہو، دونوں ایک ہی ہوں. دونوں کے فرق کا نام منافقت ہے. کیا ہے منافقت؟ زبان اور دل کے فرق کا نام، خواہ وہ دین کے معاملے میں ہو، خواہ کسی انسان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ہو. انسان کو وہی کہنا چاہیے جو اس کے دل میں ہو، جس کی دل گواہی دے. اپنے ہی دل کے خلاف جانا دراصل خود کو دھوکہ دینا ہے، سیلف کنٹراڈکشن کا شکار ہونا ہے، اور یہ ایک بدترین بیماری ہے. لوگ چونکہ دلوں کا حال نہیں جانتے، اس لیے عموماً ہم ان سے یہ سب چھپا جاتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے. یعلم ما فی السماوات وما فی الارض. وہ آسمانوں کی بھی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ زمین کی بھی ہر چیز کو جانتا ہے. الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہو اللطیف الخبیر، تو بہت باریک بین، بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے، اس کو تو سب پتا ہے. تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ کہ ہدایت کے لیے ہمیں اپنی زبانوں اور دل میں کیا کرنا ہے؟ ہم آہنگی کرنی، الائنمنٹ کرنی، ان کو برابر کرنا. اور یہ کون کر سکتا ہے؟ ہم خود ہی کر سکتے ہیں اپنے لیے، کیونکہ کسی اور کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا سوچتے ہیں اور ہم کیا بول رہے ہیں. یہ تو ہمیں خود کو ہی پتا ہے نا. اس لیے اپنا حساب خود لینا ہے، اپنے اوپر چیک اینڈ بیلنس خود رکھنا ہے. یخادعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ، اللہ کو. منافقین اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ اردو میں دھوکہ کس کو کہتے ہیں بتائیے؟ چیٹنگ تو انگریزی میں کہتے ہیں. کہنا کچھ، کرنا کچھ، دل میں کچھ، زبان پہ کچھ، اسی کا نام دھوکہ. یعنی دوسرے کے سامنے حقیقت واضح نہ کرنا، دوسرے کو اندھیرے میں رکھنا. اور یخادعون میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے، یعنی وہ ایک گروہ ہے، دے آر گروپ آف پیپل جو ایک دوسرے کو غلط کاموں پہ سپورٹ کرتے رہتے ہیں، جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ انسان اپنے ماحول اور کمپنی سے بہت انفلوئنس ہوتا ہے اور وہی بننے لگتا ہے جیسا کہ اس کے آس پاس کے لوگ بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہی کرنے لگتا ہے. یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، یعنی اسلام کا اظہار کر کے اور اپنے کفر کو دل میں چھپا کے. والذین، اور ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے وہ کیا نظر آتے ہیں؟ سچے مومن، حالانکہ ان کے دل مومن نہیں ہوتے. یہاں اس بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا تاریخی پس منظر جانیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے آغاز سے لے کر
تقریباً 13 سال تک مکہ میں رہے. مکہ میں آپ کا واسطہ خالص کافروں سے تھا، ابو جہل، ابو لہب اور سخت شدید مخالفت کرنے والوں سے، اور کچھ آپ کے ساتھی تھے جو سچے مومن متقی لوگ تھے. تیسری قسم وہاں نہیں تھی، 2 ہی گروہ تھے، یا سچے مومن اور یا پھر پکے کافر، بس. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور کچھ ہی عرصے کے بعد جنگ بدر ہوئی، جس میں مسلمانوں کو واضح شاندار کامیابی نصیب ہوئی، مسلمانوں کی حکومت اسٹیبلش ہو گئی. جنگ بدر میں مسلمانوں کو مال غنیمت ملا، مسلمانوں کو عزت ملی، شان و شوکت ملی، حکومت ملی. اب کیا ہوا؟ کچھ ایسے لوگ جن کے دل میں دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی اور جنہیں صرف دنیاوی مفادات سے غرض تھی، جن کی صرف اور صرف زندگی مال و دولت کے ارد گرد گھومتی تھی، اپنے مفادات کو بچانے کے گرد گھومتی تھی، وہ اس بات کو سوچ کر کہ اگر مسلمان طاقت پکڑ گئے تو ہمارے خلاف کوئی ایکشن نہ لے لیں یا ہم کو نقصان نہ پہنچے تو ہم بھی اپنے اسلام کا اظہار کر دیتے ہیں. جبکہ ان کے دل مان نہیں رہے تھے، وہ دل سے اسلام کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، اسلام سے انہیں کوئی ہمدردی نہیں تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی کوئی دلچسپی نہیں تھی، مسلمانوں سے ان کی کوئی خیرخواہی نہیں تھی. وہ مطلبی مفاد پرست لوگ تھے جنہیں صرف اپنی دنیا کے فائدوں سے غرض تھی. انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان طاقت پکڑ رہے ہیں تو اپنی دنیا بچانے کے لیے انہوں نے کس میں فائدہ سمجھا؟ ایمان لانے میں. تو یہاں آ کر ایک تیسرا گروہ وجود میں آ گیا جو اوپر سے تو اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے تھے لیکن ان کے دل مومن نہیں تھے. تو وہ کیا دھوکہ دے رہے تھے؟ اسلام کا اظہار کر کے وہ فائدے اٹھانا چاہ رہے تھے جو مسلمانوں کو ملنے والے تھے. اسلام کے لیے کوئی قربانی نہیں کرنا چاہ رہے تھے لیکن اسلام کی شان و شوکت اور حکومت اور طاقت سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے. ایسے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں جن کا دین ایمان کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے فائدے. وہ کس کے ساتھ ہوتے؟ ہر چڑھتے سورج کے ساتھ. وہ جہاں دیکھتے ہیں ان کو فائدہ ہوگا وہ اسی کی طرف لپک جاتے. ان کا اپنا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا، وہ صرف مفاد کے بندے ہوتے ہیں، مطلب پرست، مفاد پرست. ہر اس شخص کی خوشامد کریں گے جہاں سے ان کو فائدہ ہوگا، اور ہر اس کو دھوکہ دے جائیں گے، اس کا ساتھ چھوڑ جائیں گے جہاں انہیں کچھ خرچ کرنا پڑے گا یا کوئی قربانی کرنی پڑے گی یا انہیں کچھ دینا پڑے گا. تو یہاں ایسے ہی لوگوں کا ذکر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ آپ ہی کے اندر ایسے ہیں جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ اور ایمان والوں کو وہ دھوکہ دے رہے ہیں، چھپے دشمن، فریب کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں. وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا انفسہم، مگر اپنے ہی آپ کو، اپنے ہی نفس کو، اپنی ہی ذات کو. وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے، جانتے نہیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے دراصل وہ خود اس میں گرتا ہے. قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس میں آتا ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، بری چال اپنے چلنے والے ہی کو گھیرے میں لے لیتی. جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود اس میں گرتا ہے. تو اس لیے فرمایا وہ دراصل اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہیں. وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون، نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ منافق اہل ایمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر وہ اپنے ایمان میں سچے ہوں. دھوکہ باز سچے مخلص مومن کو نقصان نہیں دے سکتا، اس کا دھوکہ اس کے اپنے ہی اوپر پڑتا ہے.
ایک اور بات بھی یہاں پتہ چل رہی ہے کہ جو شخص غلط کام کرتا ہے اس کا نور بصیرت چھن جاتا ہے، اس کی سمجھ اور عقل ماری جاتی. کیسے؟ جیسے ان منافقین کی. وہ خوش ہو رہے تھے کہ ہم اہل ایمان کو بے وقوف بنا رہے ہیں، اور وہ یہ بھول گئے کہ دراصل اپنے آپ ہی کو نقصان دے رہے ہیں. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے لوگوں کا حال کھول دیا تو فکر ہوتی ہے نا کہ اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اوپر سے کچھ ہوتے ہیں اندر سے کچھ ہوتے ہیں، پھر کیسے پتہ چلائیں تاکہ ان سے بچ سکے. ان کے قول اور فعل کے تضاد سے، وہ کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. جیسے متقین کی علامتیں ہیں نا، وہ پہچانے جاتے ہیں اقامت صلاۃ سے، مال خرچ کرنے سے، اپنے تقوی سے. کافر پہچانے جاتے ہیں اپنی ہٹ دھرمی سے، علل اعلان دین کی مخالفت کرنے سے. تو منافق پہچانے جاتے ہیں کس سے؟ قول اور فعل کے تضاد سے. یاد رکھیے زندگی میں کوئی بھی شخص اگر آپ کی خوشامد زیادہ کرے لیکن بوقت ضرورت کام نہ آئے، کام نہ کر کے دے، تو پھر اس سے دھوکہ نہ کھائیں. اس کا یہ مطلب نہیں اس کی برائیاں کرنا شروع کر دیں اور اس کو بدنام کرنا شروع کر دیں، لیکن خود محتاط ہوں. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ہم العدو فاحذرہم، یہ دشمن ہے، ان سے محتاط رہو. تو منافقین سے ڈیل کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ احتیاط. مومن کو خود چوکنا ہونا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات کچھ لوگ سامنے جب آتے ہیں بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں اور پیچھے آپ ہی کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، آپ کی برائیاں کرتے ہیں، آپ کے خلاف محاذ آرائی کرتے ہیں. پتہ چل جاتا ہے، منافقت چھپی نہیں رہتی، بہت جلدی پتہ چل جاتا ہے. ایسے میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ خود محتاط ہو جانا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ ان کے دل کا مزید حال کھولتے ہیں. کیا ہے ان کے دل کا حال؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. کون سی بیماری؟ نفاق کی بیماری، منافقت کی بیماری، شک کی بیماری. دل جو ہے اس میں خاص طور پر دو چیزیں جب آ جاتی ہیں تو ایمان کو چاٹنے لگتی. نمبر 1 شہوات، نمبر 2 شبہات. شہوات کا معنی ہوتا ہے خواہشات. خواہشات کیا؟ وشفل تھنکنگ، خواہشات، تمنائیں، آرزویں، امیدیں، دنیا کے بارے میں لمبی چوڑی پلاننگ. اور شبہات کیا ہوتا ہے؟ شبہ کس کو کہتے؟ شک کو. شک. تو ان کے دلوں میں ایک طرف دنیا کی محبت ہے، منافقت نے اسی لیے تو جنم لیا، دنیا کی محبت، اور دوسری طرف دین کے بارے میں شک، ایمان نہیں ہے پکا. فزادہم اللہ مرضا، پس بڑھا دیا ان کو اللہ نے مرض میں. یہاں فا جو ہے اس کا معنی ہے سبب، یعنی ان کے اس مرض کے سبب جب انہوں نے علاج نہیں کیا تو اللہ نے بھی ان کا مرض اور بڑھا دیا. کوئی بھی مرض، کوئی بھی بیماری جس کا علاج نہ کیا جائے اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ بڑھ جاتی ہے یا نہیں؟ بڑھ جاتی ہے نا، حتیٰ کہ کیا ہو جاتی ہے؟ لا علاج. ایسا ہوتا ہے نا، کسی بھی بیماری کو اگر شروع میں پکڑ لیا جائے تو اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے. مثلاً کینسر ہی ہے، اگر شروع میں ڈائگنوز ہو جائے تو علاج آسان ہے نا، اور اگر غفلت برتی جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پھیل جاتا ہے اور بالآخر کیا ہوتا ہے؟ ہلاک کر دیتا ہے، مہلک ہوتا ہے، لا علاج ہو جاتا ہے. انسان جب اپنے دل کے اندر دین کے معاملے میں شک و شبہ پائے تو فوراً اس کا علاج کرائے. اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، قرآن کے بارے میں کہیں آپ کو شک گزرے، پتہ نہیں یہ سچ ہے بھی کہ نہیں، تو کیا کرے؟ علاج. اگر علاج نہ کیا تو کیا ہوگا؟ مرض بڑھ جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ بڑھتا چلا گیا تو وہ آخرت میں سخت نقصان کا باعث ہوگا. شک کا علاج کیا ہے؟ شک کیسے دور کیا جاتا ہے؟ شک کو کیا چیز دور کرتی ہے؟ علم یقینی. علم یقینی کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ قرآن مجید سے، صالحین کی صحبت سے، اس پر عمل کرنے والوں کے پاس بیٹھنے سے. کیونکہ جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں نا کہ وہ اتنا اچھا عمل کر رہا ہے تو پھر
آپ کا بھی کیا دل چاہتا ہے ہم بھی عمل کریں, اور پھر آپ کو ایک تقویت ملتی. فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں بیماری ہے, دین کے بارے میں شک, اللہ کے بارے میں شک, آخرت کے بارے میں شک, قرآن کے بارے میں شک. تو انہوں نے اس کا علاج نہیں کیا, اللہ نے بھی ان کی بیماری اور بڑھا دی. وَلَهُمْ, اور ان کے لیے عذابٌ, عذاب ہے, علیم, دردناک, پینفل, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. قرآن مجید کی ایک اور آیت سے پتہ چلتا ہے کہ منافقین کے لیے سب سے بدترین عذاب ہے. کیا کچھ معلوم ہے؟ وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, یہاں اسی کی طرف اشارہ ہے. اور علیم, بہت پینفل اور مسلسل اذیت ناک عذاب. کیوں ان کے لیے اتنا عذاب ہے؟ بما, بوجہ اس کے جو, کانو وہ تھے, یکذبون, وہ جھوٹ بولتے, کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے. یکذبون کا لفظ کذب سے ہے. کذب کہتے ہیں خلاف حقیقت بات کو, خلاف واقع بات, ریالٹی کے اپوزٹ. سچ کا اپوزٹ ہوتا ہے جھوٹ. صدق کہتے ہیں موافق حقیقت بات, اور کذب کہتے ہیں خلاف حقیقت بات. یعنی حقیقت کچھ, ریالٹی کچھ, اور یہ کچھ اور بیان کر رہے ہیں. حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ منافق کی 3 علامتیں. آیت المنافق ثلاث, اور ان میں سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ اذا حدث کذب, کہ جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. منافق جھوٹ بولتا ہے. پچھلی آیت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے قول اور ان کے فعل میں تضاد ہے, ان کے دل اور زبان میں فرق ہے. دل کچھ کہتا ہے, زبان سے کچھ اور کہتے ہیں. یہاں یکذبون سے مزید وضاحت ہو گئی کہ وہ جھوٹے لوگ ہیں. تو منافقت کی سب سے پہلی, فرسٹ اینڈ فورموسٹ صفت کیا ہے؟ جھوٹ بولنا. اور ایمان کیا ہے؟ تصدیق کرنا. اور تصدیق کس کو کہتے ہیں؟ سچ بتانا. ایمان سراسر سچائی ہے, جبکہ منافقت سراسر جھوٹ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. اور اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے عذاب سے بچنا چاہے تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ جھوٹ چھوڑنا ہوگا. مذاق میں بھی جھوٹ کی اجازت نہیں. جھوٹ اکبر الکبائر میں سے, کبیرہ گناہوں میں سے. بہت سی احادیث اس کے بارے میں آتی ہیں جس میں جھوٹ کی قباحت بتائی گئی ہے, اور ایمان کے منافی اور ایمان کو نقصان دینے والی چیز بتایا گیا ہے جھوٹ کو. جھوٹ انسان کی ہدایت کے راستے میں رکاوٹ ہوتا ہے. سورۃ المؤمن 28 میں آتا ہے, ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب, اللہ کسی جھوٹے حد سے گزرنے والے کو ہدایت نہیں دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ بزدل کون ہوتا ہے؟ کاوڑ. آپ نے فرمایا ہاں. پھر پوچھا گیا, کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں. بخیل کون ہوتا ہے؟ اسٹنجی. پوچھا گیا, کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, مومن جھوٹا نہیں ہوتا. حذیفہ بن یمان کہتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی شخص ایک جھوٹ بات کہتا تھا تو اس کی وجہ سے وہ منافق ہو جاتا تھا, اور آج میں سنتا ہوں کہ تم میں سے ایک شخص اس طرح کی جھوٹ بات ہر روز 10 بار کہتا ہے, اور پھر بھی مومن کہلاتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سچے مومن بنے تو کیا کرنا ہوگا؟ جھوٹ چھوڑنا ہوگا. عام روزمرہ زندگی میں مثلاً کون کون سی باتیں خلاف حقیقت ہم کرتے ہیں؟ ذرا غور کیجئے کہ مثلاً کیا جھوٹ ہوتے ہیں. فون آتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ بول دیجئے گھر پر نہیں اگر بات نہ کرنا چاہے. دس از جھوٹ, لائے. بچوں کو کچھ دینا نہیں ہوتا, دھوکہ دے کے کہ آؤ ادھر کچھ دوں, اور پھر دیتے کچھ نہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ خرید و فروخت کے موقع پہ جھوٹ بولتے ہیں لوگ, اور اللہ کی قسمیں کھا کے بعضوں کا جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, اور کمٹمنٹ پورا نہیں کرتے. اور مثلاً آپ کو کہا گیا ہے کہ سبق گھر جا کر دہرائیے, 7 دفعہ پڑھیے, یاد کیجئے. جب آپ سے گروپ میں پوچھا جائے کہ کتنی دفعہ پڑھا تھا, تو اب آپ یہ کہیں کہ اب سب کے سامنے بے عزتی ہوگی, تو بس کہہ دیتے ہیں ان کو کیا پتا, یہ کون سا ہمارے گھر آ کے دیکھے تھے.
یہ کون سا کنفرم کر سکتے ہیں، کہہ دیتے ہیں 7 ہی دفعہ پڑھا تھا. اسی طرح چھٹی کر لی، پوچھا بھی کیوں چھٹی کی، نانی فوت ہو گئی، تو نانی 10 سال پہلے فوت ہوئی تھی. چھوٹی چھوٹی باتوں میں آرام سے جھوٹ بول دینا. جو شخص جھوٹ چھوڑنا چاہتا اس کے لیے بس اتنی بات کافی ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے. جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب. اب دیکھیں تھوڑی دیر کی گرمی، تھوڑی دیر کی درد، تکلیف، الم برداشت نہیں ہوتی. کسی کو سر درد ہو تو کتنی بے چینی ہوتی ہے، سوچتے ہیں کس وقت کوئی دوا لیں اور سر درد ختم ہو جائے. اور یہاں کیا علیم، علیم کا کیا معنی بتایا تھا میں نے؟ بار بار مسلسل پے در پے. قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس سے پتہ چلتا ہے فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، عذاب کے سوا ہم کسی چیز میں اضافہ نہ کریں گے. عذاب کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی جائے گا اور زیادہ ہوتا چلا جائے گا. آج یہاں سے عہد کر کے اٹھیں کہ جھوٹ آؤٹ. ایمان اور جھوٹ کا کوئی میل نہیں، کوئی میل نہیں. جھوٹ آتا ہے تو ایمان نکلتا چلا جاتا ہے، وہ اس کو کھا جاتا ہے، کھوکھلا کر دیتا ہے. اور ایک جھوٹ بولنے کے لیے پھر کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. جھوٹ کی ایک قسم مذاق میں جھوٹ بولنا ہے، جھوٹ کی ایک قسم جھوٹے وعدے کرنا ہے، جھوٹ کی ایک قسم جھوٹی خوشامد کرنا ہے کہ دل میں کچھ بھی نہیں کسی کے لیے، زبان سے کہنا آئی لو یو اور دل میں ہے ہی کوئی محبت نہیں. خوش آمدے کرنا اور اندر سے نفرت رکھنا. بنا کہے نہیں محبت کسی تو کیا آپ کا بگڑ جائے گا، نہیں کہے. لیکن کیوں کہتے ہیں؟ مفاد کے لیے نا، مفاد کے لیے، دنیاوی فائدوں کے لیے. اسی طرح مبالغہ آ رہی، چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا دینا، چھوٹی سی بات کو بہت بڑا بنا کے پیش کرنا. جو چیز جتنی ہے بس اتنی بتائیں، کافی ہے. اگر نہیں کوئی خوش ہوتا نہ ہو، ہم کیوں اپنی آخرت خراب کریں. وَإِذَا، اور جب، قیلا، کہا جاتا ہے، لہم، ان سے، کن سے؟ منافقین سے، لا تفسدوا، نہ تم فساد کرو. فساد اصلاح کی ضد ہوتا ہے، کسی چیز میں بگاڑ. فی الارض، زمین میں، زمین میں فساد نہ کرو. قالو، وہ کہتے ہیں، انما، بے شک، نحن، ہم، مصلحون، اصلاح کرنے والے. ایک اور جھوٹ، بگاڑ کو اصلاح کا نام دیتے ہیں. فساد ہوتا ہے کسی چیز کا بگڑنا. کسی بھی چیز کو بگاڑنے کے لیے عموماً جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں وہ ظلم پر مبنی ہوتے ہیں. عموماً جھگڑے فساد کب ہوتے ہیں؟ جب لوگ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے. سوچئے ریسنٹلی کسی جھگڑے کے بارے میں آپ نے سنا ہو، ریزن کیا ہوتی ہے؟ عموماً دھوکہ، فریب اور زیادتی، ظلم. گناہوں کی کثرت فساد کا سبب ہوتا ہے. تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بس کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، کالو، وہ کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. گویا ان کا نور بصیرت چھن چکا ہے. وہ اپنے گناہوں کو بھی ثواب سمجھتے ہیں، وہ اپنے غلط کاموں کو بھی کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا سمجھتے ہیں. سورۃ الکہف آپ پڑھتے ہوں گے جمعے کے دن، اس میں ایک آیت آتی ہے، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہہ دیجیے کہ ہم بتائیں تم کو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں، سب سے زیادہ نقصان کون اٹھانے والے ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہیں اور وہ سمجھتے ہیں وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. تو اپنے غلط کاموں کو اچھا سمجھنا یہی فساد ہے. اب آپ دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے. شکر یہ نہیں کہا انما نحن المصلحون کہ صرف ہم ہی اصلاح کرتے ہیں. الا، خبردار، سن لو، آگاہ ہو جاؤ، انہم، بے شک وہ، ہم المفسدون، وہی فساد کرنے والے، المفسدون ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالی اتنی تاکید کے ساتھ ہم سب کو خبردار کر رہے ہیں. الا، سنو، کان کھولو، جانو، معلوم کر لو. کس کو کہا جا رہا ہے؟ کس کو؟ ہم سب کو. انہم، بے شک وہ،
پھر بے شک کہہ کے تاکید کی گئی، پھر تیسری دفعہ فرمایا ہم وہی. تو 3 مؤکدات ہیں، 3 دفعہ 3 چیزوں سے بات کو یعنی اسٹریس دیا گیا ہے، زور دے کر بتایا جا رہا ہے. تو اس میں کوئی اہمیت ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ہم بے وقوف بن کے نہ رہیں. مومن صاحب بصیرت ہوتا ہے، صاحب فراست ہوتا ہے، وہ بھولا بھالا ضرور ہوتا ہے مگر بے وقوف نہیں ہوتا. وہ باتوں کو سمجھتا ہے لیکن بد اخلاق نہیں ہوتا کہ دوسروں کو ہر وقت سناتا رہے مجھے تمہارا دھوکہ پتہ چل گیا، مجھے تمہارا فراڈ پتہ چل گیا، تم جھوٹے ہو، تم دھوکے باز ہو، تم فلاں ہو. اس کی زبان ایسے نہیں ہوتی. وہ جان لیتا ہے، وہ سمجھ لیتا ہے لیکن محتاط رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ جو اتنا علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ مفسد ہیں، بگاڑ کرنے والے ہیں، خرابیاں پیدا کر رہے ہیں، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن یہ خود ہی سمجھتے نہیں. کرنے والوں کو خود نہیں پتا وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن تمہیں محتاط ہونا ہے. سورۃ المنافقون میں آتا ہے آیت نمبر 4، ہم العدو فاحذرہم، یہ دشمن ہے بچ کے رہنا. وَإِذَا، اور جب، قیل لہم، ان سے کہا جاتا ہے. کون کہتا ہے؟ یہ کہا نا ان سے کہا جاتا ہے. کہنے والا کون ہے؟ کوئی بھی ایمان والا کہتا ہے. یہاں نام نہیں لیا گیا کسی کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا صحابہ کرام کہتے ہیں یا عام مومن کہتے ہیں. کیوں؟ عموم کے لیے. عموم کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کوئی بھی جو کہے، کہنے والا کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی میری بات؟ یعنی اذا قیل لہم، جب ان سے کہا جاتا ہے. کون کہتا ہے؟ کوئی بھی جو کہتا ہے. کوئی کی بات کیوں کی گئی؟ تاکہ عام رہے بات، یعنی خاص نہیں بتایا کہ فلاں نے کہا. اذا قیل لہم، جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو، ایمان لے آؤ، کما، جیسا کہ، اسی طرح جیسے، آمن الناس، ایمان لائے لوگ. یہاں الناس سے مراد مخلص مومن ہے، رسول اور صحابہ ہیں، ان جیسا ایمان لاؤ. قالو، وہ کہتے ہیں. کون؟ منافق جواب دیتے ہیں انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں. یہاں جو آ ہے نا حمزہ، کیا یہ کوشچن کے لیے نہیں ہے، تحقیر کے لیے، ڈیگریڈ کرنے کے لیے یا انکار کرنے کے لیے. ہم نہیں کرنے والے. یہ انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما، جیسا کہ، آمن السفہاء، ایمان لائے بے وقوف. سفہاء جمع ہے سفیہ کی. سفیہ کہتے ہیں کم عقل کو، بے وقوف کو. اور یہاں ان کی مراد بے وقوفوں سے کون تھی؟ مسلمان، مخلص مومن. ان کو وہ کیا سمجھتے تھے؟ نادان. کیوں ان کو نادان کیوں کہتے تھے؟ منافق سچے پکے مومنوں کو بے وقوف سمجھتے تھے، کیونکہ مومن اپنا تن من دھن اللہ رسول کے لیے قربان کرنے کو تیار تھے، جبکہ منافق اللہ رسول کی بات صرف دنیاوی فائدوں کے لیے کر رہے تھے. ان کے خیال میں اللہ رسول کا نام اس لیے نہیں لیا جاتا کہ ہمیں ان کو کچھ دینا پڑے، وہ تو اس لیے لیا جاتا ہے کہ ان سے کچھ اور لے لیں. تو ان کے خیال میں ایسا اسلام جس میں قربانی کرنی پڑے، جس میں کچھ خرچ کرنا پڑے، نماز پڑھنی ہو، جس میں کچھ زکوٰۃ دینی ہو، صدقات دینے ہو، یہ تو بڑا نقصان ہے. اٹھو 5 وقت اور محنت کرو اور مال کماؤ اتنی مشکل سے اور پھر اس میں سے خرچ کرو. یہ سب ان کے خیال میں کیا تھا؟ بے وقوفی تھی. تو وہ سچے مومنوں کو بے وقوف سمجھتے تھے. الا، خبردار، کان کھول کے سنو، انہم، بے شک وہ، ہم، وہی. پھر آپ دیکھیے 3 تاکیدیں آ گئی. پہلی تاکید الا، دوسری تاکید انہم، تیسری تاکید ہم السفہاء. کوئی شک ہی نہیں اس میں کہ ایسا سمجھنے والے دراصل خود بے وقوف ہیں، کم عقل ہیں. ولیکن، لیکن، لا یعلمون، علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں. اپنی حماقت کی وجہ سے ان کو پتا بھی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ منافقوں کی کچھ اور باتیں کھول کے بیان کر رہے ہیں. نمبر 1، منافقین کو دین کی دعوت پسند نہیں آتی. دین کی دعوت کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کو دین کی طرف بلانا، آؤ اللہ کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ قرآن پڑھو، آؤ کچھ عمل کرو.
تو منافقین اس سے بہت تنگ پڑتے ہیں. وہ کہتے کیوں کہتے ہو ہم کو, ہم بھی ویسے بیوقوف ہو جائیں جیسے اور لوگ ہو گئے, کیا چاہتے ہو ہم سے؟ سب کام کاج چھوڑ دیں, تفریح آرام چھوڑ دیں, اور چھٹی کا دن بھی ہم پڑھنے لکھنے میں گزاریں. 5 دن دنیا کا کام 9 to 5 کرتے ہوئے کچھ مشکل نہیں. 2 دن چند گھنٹوں کے لیے اپنی چھٹی یا آرام قربان کرنا کیا ہے؟ بے وقوفی. وہ چند گھنٹے جو ہماری آخرت بنائے وہ کیا نظر آتے؟ بے وقوفی. اور وہ روز کے کئی گھنٹے جس سے دنیا کے چند دن کے فائدے ہوں وہ کیا نظر آتی ہے ان کو؟ فائدے کی چیز. تو ان کے فائدے اور نقصان کے جو پیمانے ہیں وہ فرق ہے. جو حقیقی فائدہ ہے وہ ان کو کیا نظر آتا ہے؟ بے وقوفی. اور جو عارضی فائدہ ہے وہ ان کو کیا نظر آتا ہے؟ عقل مندی. لہذا وہ دنیا میں اتنے گم ہیں کہ اگر تم ان کو بلاؤ آؤ تم بھی وہی کرو جو ایمان والے کیا کرتے ہیں, تو وہ کیا کہتے ہیں؟ تم ہم کو بے وقوف سمجھتے ہو. ان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی. منافق اللہ کے دین سے بھاگتے ہیں, ایمان سے بھاگتے ہیں. قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں آتا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ, کون ہے جو ملت ابراہیم سے منہ موڑے مگر وہی جس نے اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کیا ہو. وہی بے وقوف ہے جو دین سے بھاگے. اللہ کے نزدیک بے وقوف کون ہے؟ جو دین سے بھاگے. ایک اور بات یہاں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ منافق خود پسند ہوتے ہیں, اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. جو شخص ہر ایک کو بے وقوف بتائے یہ بھی بے وقوف ہے, وہ کم عقل ہے, اس میں یہ خرابی اس میں یہ خرابی. خوش لوگ ہوتے ہیں وہ بہت ججمنٹل ہوتے ہیں, ہر وقت دوسروں کے اوپر فتوے دیتے رہتے ہیں, ہر وقت دوسروں کی برائیاں چنتے رہتے ہیں, اور عموماً دوسروں کو کیا بتاتے؟ بے وقوف بتاتے. تو ایسے لوگ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں, ہم تو بڑے عقل مند ہیں. یہاں ایمان والے ان کو بے وقوف نظر آتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو تو بہت عالیشان چیز سمجھتے ہیں, کیونکہ انہیں دنیا کے حقیر فائدے جلدی جب مل جاتے ہیں, کچھ اچیومنٹس ہو جاتی ہیں, تو وہ اپنے آپ کو بہت لکی, بہت انٹیلیجنٹ, بہت کامیاب سمجھتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں جو لوگ اس وقت کو نماز میں یا مسجد میں یا قرآن پڑھنے میں یا اپنا حق حلال کا کمایا ہوا مال کسی کو دینے میں کیا سمجھتے ہیں, یہ سب بے وقوفی کی باتیں, کیونکہ تم دنیا کا نقصان کر رہے ہو. یہ بھول جاتے ہیں کہ اس نقصان کے بدلے میں کیا فائدہ ہونے والا ہے, یہ ان کو سمجھ نہیں آتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ خود ہی بے وقوف ہیں. ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ان کے مزاج میں سرکشی پائی جاتی, منافقوں کے اندر سرکشی پائی جاتی. جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تو وہ چونک کے بولتے ہیں ہم ایمان لائیں, بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں. انؤمن کما آمن السفہاء, ان کے دل میں ایمان والوں کی نفرت ہوتی. مومن ایمان والوں سے محبت رکھتا ہے, جبکہ منافق ایمان والوں سے نفرت رکھتے ہیں. دین پہ چلنے والے لوگ ان کو بالکل اچھے نہیں لگتے, دین والوں سے ان کو ایک بغض اور عداوت ہوتی. پھر آپ دیکھیے کہ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ منافق دراصل دین سے جاہل ہوتے ہیں. ضالین کی صفت کیا پڑھی تھی ہم نے, کون ہوتے ہیں؟ نہ علم نہ عمل. وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ, وہ علم نہیں رکھتے. دنیا کی بہت بڑی ڈگری بھی ہو سکتی ہے, لیکن دین کے معاملے میں کیا ہے؟ کورے, چٹے, صاف, کچھ پتہ نہیں, اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں, اپنی عقل کے مطابق چل رہے ہیں, حتیٰ کہ اپنے آپ سے بھی بے خبر ہیں, اور اس سے بھی بے خبر ہیں کہ وہ اپنے آپ ہی کو نقصان دے رہے ہیں اور خود کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں. وَإِذَا, اور جب, لقو, ملاقات کرتے ہیں, لقاء, ملاقات, آمنا سامنا ہوتا ہے, کس سے؟ الذین آمنوا, ان لوگوں سے جو ایمان لائے, قالو, کہتے ہیں, آمنا, ہم ایمان لائے. ایمان والوں کے سامنے آ کر فوراً کہتے ہیں ہم مومن ہیں, فوراً اپنی دینداری کا اظہار کرنے لگتے ہیں, فوراً دین کی باتیں کرنے لگتے ہیں, ڈر کے مارے. ایمان والوں سے ڈرتے بھی ہیں, بزدل ہوتے ہیں. لہذا آؤٹ آف دا وے جا کر جب کسی مخلص مومن سے ملتے ہیں تو دین کی باتیں شروع کر دیتے. بعض لوگ ایسے ہوتے کہ جن کو دین سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی, لیکن کوئی دین والا نظر آ جائے تو ایسے لگتے ہیں ان سے بڑے علامہ کوئی نہیں, دین کی بڑی بڑی باتیں شروع کر دیں گے, مگر عملی زندگی میں نہ نماز نہ روزہ, کسی قسم کا کوئی دین نہیں.
تو ایمان والوں کے بیچ میں جا کر ویسے ہی ہو جاتے. وَإِذَا خَلَوْا اور جب اکیلے ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، اِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ اپنے لیڈروں کے پاس، اپنے شیطانوں کے پاس، اپنے سرداروں کے پاس، قالوا کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. کیوں؟ ادھر جا کے کیوں ایسا کہتے ہیں؟ تاکہ ان کو بھی اپنی وفاداری کا یقین دلا سکیں. حقیقت میں ان کے ساتھ بھی نہیں ہوتے، وہ کسی کے بھی وفادار نہیں. جو دھوکہ باز ہوتا ہے نا انسان، وہ سبھی کو دھوکہ دیتا ہے، کیوں خصلت میں دھوکہ بازی آ جاتی، عادت میں دھوکہ آ جاتا ہے، وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتا. آپ نے دیکھا کہ جو لوگ فراڈ کرتے ہیں نا، وہ اپنی ماں کے ساتھ بھی فراڈ کر جاتے ہیں، وہ کسی کے بھی مخلص نہیں ہوتے. جہاں ان کا بس چلے وہ ڈنگ مار جاتے ہیں. آستین کا سانپ کس کو کہتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے آستین کا سانپ؟ چھپے وار کرنے والا. وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں سے ڈنگ لگا گئے، کہاں سے دھوکہ دے گئے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ بے شک ہم تو مذاق اڑانے والے. وہ جو ہم مسلمانوں کے پاس گئے تھے نا، دین والوں کی خوش آمدیں کر رہے تھے، تو بے وقوف بنا رہے تھے ان کو، ان کا مذاق اڑا رہے تھے. دراصل استہزاء کہتے ہیں کسی کو حقیر اور بے عزت سمجھنا، خلاف عقل سمجھ کر کسی کے ایسے کام پہ مذاق اڑانا جو اس سے ہوا بھی نہ ہو. بیسیکلی کسی کو نشانہ مذاق بنانا کہ ہم تو دراصل مسلمانوں کا مذاق بنا رہے تھے. کیا کہہ کے؟ ہم بھی مومن ہیں. اللہ یستہزئ بہم اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے. ایسے لوگ بچ کے کہاں جائیں گے؟ اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالی اپنے سچے مومنوں کا کیسے دفاع کرتے ہیں، اپنے پیاروں کا کیسے دفاع کرتے ہیں. تم میرے بندوں کا مذاق اڑاتے ہو، آؤ میں تمہاری خبر لیتا ہوں. بچ کے کہاں جاؤ گے؟ بھاگو گے کہاں؟ سورۃ الحج کی ایک آیت میں آتا ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا اللہ ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے، ایمان والوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے، ایمان والوں کی حفاظت کرتا ہے. جب ان کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، ان کا کوئی مذاق اڑاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کچھ ہی عرصے کے بعد ایسے سبب پیدا کر دیتے ہیں کہ جس سے ایمان والوں کی عزت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اور منافقین اپنا سا منہ لے کے رہ جاتے ہیں. اللہ یستہزئ بہم اور یہ بھی زبان کا ایک اسٹائل ہے. اللہ مذاق اڑاتا ہے، بظاہر تو دیکھنے لگتا ہے کہ ہائے اللہ تعالیٰ جو اتنی بڑی ہستی ہے وہ بھی کسی کا مذاق اڑائیں گے، کیونکہ مذاق اڑانا کوئی اچھی عادتوں میں نہیں ہے نا. تو جب اللہ کے لیے لفظ استعمال ہوا تو اس کو عربی زبان کا ایک اسلوب ہوتا ہے مشاکلت کا. مشاکلت کا لفظ کس سے ہے؟ شین کاف لام شکل سے، یعنی جیسا وہ کر رہے ہیں ان کے جوابی حملے کے طور پر وہ لفظ آتا ہے. اور اللہ کے لیے جب یہ لفظ آیا تو یہ نیگیٹو سینس میں نہیں آیا بلکہ بدلہ لینے کے معنوں میں آیا، یعنی اللہ ان سے بدلہ لیتا ہے، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، یعنی اللہ ان سے بدلہ لیتا ہے یا لے گا. دنیا میں ایسے لوگ جو کسی کا مذاق اڑائیں، کسی نہ کسی دن ان کا بھی مذاق بن کے رہتا ہے. عام روزمرہ زندگی میں بھی آپ دیکھیں جو لوگ دوسروں کا مذاق کرتے ہیں، دوسروں کی توہین کرتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں خود بھی پھنس جاتے ہیں. لیکن سب سے بڑا مذاق تو ان کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا. انہیں کہا جائے گا آؤ جنت کی طرف. جب وہ آنے لگیں گے تو ایک دم دروازے بند کر دیے جائیں گے اور اپنا سمو لے کے دیکھتے رہیں گے، اور انہیں بتایا جائے گا کل تم دنیا میں ایمان والوں کے ساتھ مذاق کرتے، یہ اس کا بدلہ ہے آج. وَيَمُدُّهُمْ اور ان کو مہلت دے رہا ہے، ان کو ڈھیل دے رہا ہے. اللہ دنیا میں فوراً نہیں پکڑتا منافقوں کو، بلکہ کیا کرتا ہے ان کے غلط کاموں میں ان کو چھوڑے ہوئے، اچھا کر لو اور جتنے دن ہیں دنیا کے کر لو جو کرتے ہو. بعضوں کا ایسا ہوتا ہے نا، ایک شخص غلط کام کر رہا ہوتا ہے اور ہم سوچتے ہیں اس کی پکڑ کیوں نہیں ہو جاتی. اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ دنیا میں اس نے ہم سب کو امتحان کے لیے بھیجا ہے. جو اچھا کرے اس کو بھی موقع مل رہا ہے اور جو غلط کرے اس کو بھی چانس دیا جا رہا ہے. اچھا کرنے والے تو خوب اچھا کر لے، اور جو برا کر رہا ہے تو بھی خوب کر لے، تاکہ کل قیامت کے دن پھر جو کرو گے ویسا ہی انجام پاؤ گے، ویسے ہی تم کو ملے گا. وَيَمُدُّهُمْ کیسے مہلت دے رہا ہے ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعنی
یہ ان کی سرکشی ہے نا کہ ایمان والوں کو وہ دھوکہ دیتے ہیں اور بے وقوف سمجھتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو چانس دے رہا ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں کرتے رہیں، یا مہون وہ اندھے بنے پھرتے ہیں. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں غلط کام کرتا ہے لیکن اس کی پکڑ نہیں ہوتی اور وہ سمجھتا ہے کہ میرا کچھ نہیں جاتا، اور اس طرح وہ مزید شیر ہو جاتا ہے غلط کام کرنے. دیکھیں نا، عام طور پہ ایسا ہوتا ہے اگر آپ کو غلط کام کرے اور فوراً کوئی مصیبت آ جائے تو آپ توبہ استغفار کرنے لگتے ہیں، اوہ میں نے کوئی غلطی کی ہے، اور پھر توبہ کرتے ہیں اور پھر آئندہ کے لیے اس سے باز آتے ہیں. لیکن منافقین کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، وہ غلط کرتے ہیں اور ان کو اور ڈھیل مل جاتی ہے، کوئی پوچھ پکڑ نہیں ہوتی، اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو تم جو نمازیں پڑھتے رہتے ہو تمہاری تو روز شامت آئی بھی ہوتی، اور دیکھو ہم کچھ بھی نہیں کرتے، اللہ ہم سے زیادہ راضی. اور اس طرح وہ پروو کرتے رہتے ہیں کہ ہماری غلط حرکتیں درست ہیں. ہوتا نا ایسے کچھ لوگ اپنی غلطیوں کو درست ثابت کرتے ہیں. کس طرح؟ اپنی دنیاوی خوشحالی کے بلبوتے پر کہ ہمیں دنیا میں اللہ نے اتنا نواز رکھا ہے، اللہ ہم ہی سے راضی ہے، اور فلاں کے اوپر یہ مصیبت آئی، فلاں کی یہ شامت آئی ہے، اس سے تو بالکل ناراض ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے کہ وہ لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے، اور ان منافقوں کو بھی مہلت ملی ہوئی ہے اور وہ اس میں اندھے بنے ہوئے. یہاں عین میم ہا کا روٹ آ رہا ہے. ہن کہتے ہیں حیران و پریشان ہونا، بھٹکنا، سرگردان ہونا، سامنے کی چیز نہ دیکھ سکنا، کہ ان کو سچائی نظر نہیں آتی. اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ منافقین کو ان کی غلطیوں کے باوجود دنیا میں ڈھیل ملتی ہے. ایک اور یہ بات پتہ چلتی ہے کہ منافقین کے اندر سرکشی ہوتی. یمدہم فی طغیانہم، سرکشی کیا ہے انسان کی؟ ہٹ دھرمی وہ کیا ہے؟ اللہ رسول کی بات جاننے کے باوجود نہ ماننا. ہو کیئرس، آئی ڈونٹ کیئر. ہٹ دھرمی سے انکار کر دینا. مثلا کسی کو کوئی کہے بھائی تم نماز پڑھ لو، کہ تم کو مبارک ہو، نماز تمہاری، خود ہی پڑھو، ہمیں مت کہو. یہ سرکشی ہوتی ہے. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ فلاں شخص کو ہمارے قبیلے کا سردار بنا دیجیے. حضرت عمر کی رائے کچھ اور تھی، حضرت ابوبکر کی رائے کچھ اور، دونوں میں اختلاف ہو گیا. اور ایسا ہو جاتا ہے، دو قریب عزیز دوست بھی آپس میں بعض اوقات ڈس ایگری کر جاتے ہیں. اچھا ان دونوں میں جب اختلاف ہو رہا تھا تو اختلاف میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اسی مجلس میں، آپس میں ان کی آوازیں بلند ہو گئی. ہوتا نا بعض اوقات بات کرتے کرتے اونچی آوازیں ہو گئی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت اتاری، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. سورۃ الحجرات کی پہلی آیت ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے. اس کے بعد حضرت عمر کی آواز اتنی آہستہ ہو گئی آپ کی مجلس میں کہ جب بیٹھتے تھے تو بعض اوقات پوری طرح سنے نہیں جاتے تھے. یہ ہوتے ایمان والے فوراً اپنا عمل بدلتے ہیں، لیکن منافقین کا طرز عمل فرق ہوتا ہے. ان کو جب کوئی بات کہی جاتی ہے تو وہ الٹا مذاق اڑاتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں. اینڈ ہو کیئرس، یہ جو ہے نا سرکشی کیا ہوتی ہے؟ کوئی پرواہ نہیں ہم کو، ہو کیئر، کندھے اچکنا. یہ رویہ مومن کا نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ ہم سب نے تو کچھ مینرز، کچھ اخلاق، کچھ آداب اپنے آباء و اجداد سے سیکھے، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، لیکن آپ کے بچے جس ماحول میں ہیں وہاں پیمانے بہت فرق ہے. بعض اوقات ہم اپنے بچوں کی ایسی بدتمیزیاں دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہت انٹیلیجنٹ جنریشن ہے، بہت بولڈ، بہت بے باک اور بہت اسٹریٹ فارورڈ، اور ہر بات سامنے کہہ دیتی ہے، اور یہ بڑی سچائی اور بڑی اچھی بات ہے. یاد رکھیے سچائی اپنی جگہ، لیکن سرکشی بھی منافقت کی علامت ہے. ایمان والوں کے اندر اخلاق ہوتا ہے، لہذا ہم سب کو اس پر خود بھی توجہ دینی چاہیے اور اپنی نسلوں کے لیے بھی فکر مند ہونا چاہیے. بدتمیزی اور بد اخلاقی مومن کی شان نہیں ہوتی. منافق کے اندر دو خوبیاں نہیں ہوتی، ایک دین کی سمجھ اور دوسرے اچھا اخلاق. منافق نہ دین کو سمجھتا ہے اور نہ اس کے اندر اچھا اخلاق ہوتا ہے. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں. کون؟ منافقین. اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے خرید لی گمراہی، بالہدی، ہدایت کے بدلے. ہدایت دے کر گمراہی لے لی. اشترا کا مطلب ہوتا ہے ایکسچینج کرنا.
اللہ نے ان کے درمیان پیغمبر بھیجا تھا، ہدایت دی تھی، ان کو علم دیا، انہوں نے کیا کیا؟ وہ چھوڑ کے بھٹکنا پسند کیا. اور یہاں ترجیح کے معنوں میں بھی ان کی پریفرنس، پرائرٹی کیا ہے؟ اندھیرے میں رہنا. فما ربحت، نہ کام آئی، نہ فائدہ مند ہوئی. تجارتہم، ان کی تجارت، یعنی جو سودا انہوں نے کیا ہے دین ہدایت چھوڑ کر دے کر گمراہی لینے کا، یہ طریقہ ان کو بڑا مہنگا پڑے گا. وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت پانے والے نہیں، یعنی بھٹکنے والے ہیں، گمراہ ہیں، ضالین ہیں. یہی ان کی حماقت ہے. سفہا کہا گیا نا ان کو کہ انہوں نے کیا لیا اور کیا بیچا. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ منافقین کو ہدایت سے دلچسپی نہیں ہوتی. کس سے دلچسپی ہوتی ہے؟ اندھیرے میں رہنے سے. جی اب آپ دیکھیے، کبھی آپ نے یہ ایکسپریشن سنا کہ کسی کو کہیں آئے قرآن پڑھیں تو وہ کیا کہتے ہیں آگے سے؟ اگر پڑھ لیا تو عمل کرنا پڑے گا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے وہ کس میں رہنا چاہتے ہیں؟ اندھیرے میں رہنا پسند کرتے ہیں. اشتروا الضلالۃ بالہدی، ہدایت کا موقع ہے، الہدا کھلا ہے، لیکن وہ سونا چاہتے ہیں، کمرے اندھیرے کر کے، دنیا کے آرام کر کے، تکلیف نہیں اٹھانا چاہتے. ان کو پسند ہے کہ وہ ڈارکنیس میں رہیں. تو یہ بھی تو دھوکہ ہے نا. کس کو بتا رہے ہیں کہ ہمیں نہیں سیکھنا، ہمیں نہیں جاننا تاکہ ہمیں عمل نہ کرنا پڑے؟ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما کانوا مہتدین، ایسوں کو کہاں پھر راہ ملے گی، کہاں سے توفیق ملے گی عمل کی؟ کیونکہ ہم نے سب سے پہلے کیا دعا مانگی تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تقویٰ چاہیے اس کے لیے، اللہ کا ڈر چاہیے، توجہ اور دلچسپی چاہیے، اور کوشش اور محنت چاہیے. لیکن کچھ لوگ اپنی کوششیں الٹ کاموں میں لگاتے ہیں، دھوکہ، فریب، فراڈ، جھوٹ، خیانت، ایمان والوں کا مذاق، ایسی حرکتیں کر کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بہت انٹیلیجنٹ، اسمارٹ لوگ ہیں. یہ ساری چیزیں جو کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اسمارٹنیس. اسمارٹ ہیں ہم. اللہ کو ایسی اسمارٹنیس نہیں پسند. ایسے لوگوں سے پھر توفیق چھن جاتی ہے صحیح رستے پہ چلنے کی. انشاءاللہ باقی حصہ اس کا مثالوں سے سمجھ کر مکمل کریں گے تو تیسرا گروہ وہاں پر مکمل ہوگا. چلیے